تو تہذیب پھر محبت میں ناکامی یا کامیابی کیا ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے اندر ناکامی اور کامیابی والا معاملہ ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، ایک اور بحث بھی اس سے شروع ہوتی ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے اور جھوٹی محبت کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت سچی محبت ہوتی ہے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، جذبے جھوٹے نہیں ہوتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. مطلب دنیا کی مجھے ہر محبت اس لیے سچی محبت لگتی ہے کہ آپ کے جذبے کئی دفعہ جھوٹے ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں 1000 لوگوں کو چاہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ 1000 لوگوں کو چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو 1000 لوگ چاہیے تو پھر مسئلہ ہے. تو ایک طرفہ محبت، ہاں، یہ ایک طرفہ محبت ہی ہوتی ہے. میں اسی محبت کا قائل ہوں کہ میں تو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا. میں نے اگر کسی کو چاہا ہے تو میں بیک وقت 70 لوگوں کو بھی چاہتا رہوں گا. وہ لوگ میرے خون میں، میری مٹی میں شامل ہو جائیں گے، جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اصل میں محبت کی 2 سائڈ ہوتی ہے نا. ایک جو آپ کو چاہ رہا ہے، ایک آپ چاہے جا رہے ہیں. ہم سب چاہے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں. جو مزہ چاہنے میں ہے نا، آپ کسی کو چاہتے رہیں بغیر بتائے، وہ کچھ اور ہی دنیا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. اس کی قسمیں اتنی آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ محبت ہو رہی ہے. یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، سمجھو کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ. کچھ لوگ عمریں گزار دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں محبت ہے، لیکن ان کو محبت ہوئی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی عجیب سی چیز ہے. تو اس کے اندر پانا کھونا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایک احساس زندہ رکھتا ہے. آپ کو محبوب کی موجودگی سے زیادہ عظیم چیز اور کوئی نہیں لگتی. کئی دفعہ محبوب موجود نہیں بھی ہوتا تو وہ موجود ہوتا ہے. یہ کوئی وائی فائی اور بلوٹوتھ والے کنیکشن ہیں، اس میں سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے تو یہ بڑی چیز ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس میں. اب میں آج ریحان بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں یہ کہا تھا، آج کل پرسوں میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک لڑکے نے اپنی جان دے دی. یہ کیا مطلب، ایک ایسی کیا چیز ہے، کیسا جذبہ ہے. اس کے اوپر کئی سالوں سے خون کے دھبے ہیں اور لگتے آ رہے ہیں. لوگ جانے گوا کے نہیں تھکتے. تو یہ کچھ اور ہے جو سمجھ میں نہیں آ. جس دن سمجھ میں آ جائے گا لوگ محبت کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کیا. اچھا تہذیب، یہ بتائیں، اکثر آپ کو ایک تو شعر بہت سارے یاد ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو 70 کی دہائی کے شاعر ہیں وہ شعر آپ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. اس دہائی میں ایسا کیا تھا، ایسے کون سے شاعر تھے جن شاعر کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کو آپ نے پھر کوٹ کرنا شروع کیا؟ جی ریحان بھائی، ویسے تو اس سے پہلے بھی مطلب 60 کی دہائی میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے. اور پھر وہ ایک ایسی بحث ہے جس میں بندہ الجھ کے ہی رہ جاتا ہے. مطلب جیسے میر اور انیس کے دور میں تقسیم ہو گئے تھے لوگ. کچھ کہتے تھے ہم میری ہیں، کچھ کہتے تھے ہم انیسی ہیں. ان کی اتنی محبت تھی. تو ہماری 60 کی دہائی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ احمد مشتاق کے لوگ ہیں، کچھ ناصر کاظمی کے لوگ ہیں. 70 کی دہائی سے آنے پر میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا کہ جب آپ جس طرح سے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، شاعری میں تھوڑا سا آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو، تو آپ زیادہ آسانی کی طرف آتے ہیں. تو پہلے ہمیں ناصر کاظمی پسند تھے احمد مشتاق کے کمپیریزن میں. پھر مجھے احمد مشتاق زیادہ پسند آنے لگے. اب پھر بعد میں مجھے پھر وہی ناصر کاظمی. مطلب یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہ دونوں اپنی سطح پہ بہت بڑے نام تھے اور 60 کی دہائی میں بہت بڑے نام آئے. لیکن 70 کی دہائی میں یہ تھا کہ مجموعی طور پہ اتنے زیادہ شاعر اور اتنے عمدہ شاعر مجھے لگتا ہے کہ باقی دہائیوں میں اس طرح سے میسر نہیں آیا. الگ الگ طرح کے لوگ ایک ساتھ موجود تھے. مطلب ان کا جیسے ایک باغ ہوتا ہے نا، طرح طرح کا پھول کھلا ہوا، اور وہ ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی شاعری آپس میں ٹکرا نہیں رہی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کام تو ہر دہائی میں ہوا ہے. لیکن میں نے اپنا ایم فل کا تھیسس بھی 70 کی دہائی کے اہم شعراء پہ کیا تھا، جس میں مجھے سب سے زیادہ پسند جمال احسانی ہے. جمال احسانی کئی دفعہ دوست پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں پسند ہے. ایک مطلب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. مجھے اس لیے پسند ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری عام روٹین میں جو چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ ہی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات. صحیح، بالکل. میں سمجھتا ہوں آپ ایک کمرے میں موجود ہیں، آپ ایک ٹیبل کے اوپر ایک سکہ پڑا ہوا ہے، آپ 20 سال اس کمرے میں رہیں، سکہ آپ کے سامنے ہو، 20 سال بعد شاید آپ کو سکہ نظر آنا بند ہو جائے گا.
تو انسان کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اتنی سامنے تھیں وہ اب نظر آنا ہونا بند ہو گئی ہیں, تو جمال وہاں سے شعر اٹھاتا ہے, جمال ادھر سے شعر بناتا ہے. تو مجھے وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, انسان کی نفسیات, محبت کی کوئی بات, انسان سے جڑی ہوئی بات, کوئی زندگی سے جڑی ہوئی بات, اس لیے مجھے جمال پسند ہے. اس طرح کے اور صغیر منال صاحب تھے, افضال احمد سید صاحب ابھی بھی حیات ہیں, وہ تھے, الگ الگ لوگ تھے. افضال احمد سید اس ساری جو غزل لکھ رہے تھے ان سے بالکل الگ لکھ رہے تھے. اچھا, ہاں, ان کا سٹائل ہی اور تھا. بانو شہر سے کہنا کہ ملاقات کرے ورنہ ہم جنگ کریں گے وہ شروعات کا, یہ ان کا لہجہ تھا. اور بہت دمکتا ہے رخسار لالا گوں اس کا, لکھا ہوا ہو میرے ہاتھ میں نہ خون اس کا, اسے کہو کہ بہت نامراد شے ہے جنوں, اسے کہو کہ مجھے ہے بہت جنوں اس کا. یہ افضال احمد سید صاحب لکھ رہے تھے. اور جمال لکھ رہا تھا کل رات میں شکست ستمگر سے خوش ہوا, وہ رو پڑا تو دل میرا اندر سے خوش. کیا بات ہے, بہت خوب. خوش وہ ہے جس کے واسطے دنیا فریب ہے, اس کی خوشی بھی کیا جو میسر سے خوش ہے. یہ اور صغیر منال لکھ رہے تھے کہ جا بسی دور بھائی کی اولاد, اب وہی دوسرا قبیلہ ہے. کیا بات. پھر ایک شعر آپ کی نظر, صغیر منال صاحب کا شعر ہے کہ ایک قبیلے میں تھا سردار کا بیٹا شاعر, ایک قبیلے میں تھا سردار کا بیٹا شاعر, اس قبیلے کو کبھی خون نہ بہاتے تھے. بہت اچھے. اور اس طرح کے بہت سارے. سرود حسین صاحب تھے, وہ ان کا بالکل الگ, میں کام کرنے والے اس میں زیادہ. تہذیب, آپ مجھے کچھ میر کے قبیلے کے زیادہ قریب لگ رہے ہیں, کچھ غالب سے کچھ شناسائی اتنی نہیں ہے. دیکھیں ایک دو یہ طے ہوتا ہے جب بھی کوئی شاعر آتا ہے نا, اس کے اساتذہ ہمارے بڑے سب بتاتے, دو ہی اسکول آف تھاٹ ہیں, دو ہی لوگ ہیں جہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں. تو جو اہل دل ہیں ہمارے جیسے وہ میر کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ ہیں ذرا فلسفے کے لوگ اور اس طرح کے وہ غالب کی طرف جاتے ہیں, اور ذرا مشکل پسندی کی طرف جاتے ہیں. میر ہمیں اس لیے پسند تھا کہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے. ہم ذرا نہیں, غالب کو پسند تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو شعری سلسلہ ہے میرا خصوصاً وہ ان سے ملتا ہے. اور جتنے بھی وہ رومانٹسزم کے لوگ ہیں نا, جو دنیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں جینا چاہتے ہیں, ان کو کوئی تنگ نہ کرے, وہ سارے میر کے پیچھے ہیں. میر صاحب خود اسی طرح کے. تو تہذیب پھر